بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اگلی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 99۔ آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے: اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے یہود کا قلبی اندھا ہونا بیان ہوا تھا کہ عداوت جبریل علیہ السلام میں ایسے اندھے ہوئے یہود کہ اس کی وجہ سے قرآن جیسی فائدہ مند کتاب کے منکر ہو گئے، اور ان کی آنکھ کا اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قرآنی آیات جو ہیں وہ ایسی ظاہر ہیں کہ اندھوں کو بھی نظر آ جائے مگر ان کو نظر نہیں آتی۔ یہاں پر دیکھیں آیات بینات کا ذکر آیا ہے، تو آیات بینات روشن نشانیوں کو کہتے ہیں۔ پھر پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن ہمارے حکم سے اتارا۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بلکہ ہم نے ہی اتارا، وہ تو فقط ایک قاصد ہیں۔ یہود کو ہم سے کیا عداوت ہے جو ہماری کتاب نہیں مانتے۔ پھر پچھلی آیات جو ہیں، پچھلی جو آیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہود جو ہیں وہ عداوت جبریل علیہ السلام کے سبب قرآن مجید کے منکر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کے سوا اور بھی سدہا آیتیں یعنی معجزات بلا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں، یعنی کہ اور بھی زیادہ معجزات ہیں جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو پھر یہ لوگ ان کے کیوں منکر ہیں؟ ان میں تو حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہودیوں نے اپنے انکار کی وجہ عداوت جبریل بتائی۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے کہ نہیں، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی عداوت نہیں بلکہ اس کی وجہ ان کا دائمی فسق اور بے دینی ہے۔ شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اسی ابن سوریہ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ ہی آپ پر کوئی ظاہری آیات اتری ہیں جسے ہم دیکھتے۔ تو پھر اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہود، تم پہلے اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، تم نے ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں سنا کر ہمیں ان کا شیدائی بنا دیا، ان کا دیوانہ بنا دیا، اور اللہ عز و جل کا فضل اور کرم اور ان کی شان کہ ہم نے اور تم نے ان کو بھی پا لیا، تو تمہاری بتائی ہوئی صفتوں سے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تم کیوں محروم رہ گئے؟ تو اس پر یہودیوں نے کہا یہ توریت کی بتائی ہوئی نشانی لے کر نہیں آئے جس سے ہم ان کو نبی مانیں۔ تب پھر یہ آیت جو ہے وہ اتری۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ہوئے ہوں کہ ادھر تو ابن سوریہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہو، اور ادھر کسی دوسرے یہودی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہو، تب پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ قرآن اتارا جو ہماری وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ ان کا کوئی بھی بے علمی اور نادانی یا کسی شبے سے انکار نہ کرے گا، بلکہ محض خباثت نفس، یا یوں کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہود حضرت جبریل علیہ السلام کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم نے تو قرآن کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات ہیں وہ اتارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں وہ ستون جو مسجد نبوی میں تھا وہ رویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درختوں نے کلام اور سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں نے شکایت کی، اور جو ہرن ہے اس نے اپنے دکھ کی حکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ انگشت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، سورج لوٹ گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے، تھوڑے کھانے سے ساری خلقت سیر ہو گئی۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی پھر یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، یعنی کہ ان تمام باتوں میں تو سیدنا جبریل علیہ السلام کا کوئی نہیں ہے نا بلا واسطہ تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو اتنے زیادہ معجزات اور بھی عطا فرمائے،
تو پھر بھی یہ یہودی منکر ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا تو فقط بہانہ ہے، ان کا نفس ہی خبیث ہے۔ خیال رکھیے کہ نبوت نبی کی، ان کے معجزات یعنی کہ جو نبی کی نبوت ہوتی ہے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ نبی کی نبوت ان کے معجزات سے معلوم ہوتی ہے، اور نبی کی پہچان کے بعد کتاب اللہ کو پہچانا اور مانا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو پہچانا اور مانا جاتا ہے جب نبی کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت کی پہچان کتاب اللہ کے ماننے پر موقف نہیں، اس لیے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں تھی، اور بہت سے وہ ہوئے جن کے پاس پرانی کتاب تھی، وہاں ان کی نبوت ان کے معجزات سے معلوم ہوئی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو تو پیچھے ماننا، پہلے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معجزات کے ذریعے سے تو مان لو ان کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے تو ان کو نبی مان لو، قرآن کو بعد میں مان لینا۔ تو ان معجزات میں تو حضرت جبریل علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تعجب ہے کہ تم قرآن کے بہانے سے نبی پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کتنی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، کتنی خوبصورت تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری کوٹری میں خوبصورت اور بد شکل لوگ موجود تھے۔ بدصورت اپنے حسن کی تعریف کر رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس اندھیرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، جو چاہوں اپنی زبان سے کروں اور منوا لوں، کہ اچانک وہاں پر شمع آ گئی، یعنی روشنی آ گئی۔ یہ تیز زبان بدصورت اٹھ کر پھونکے مارنے اور اس میں عیب نکالنے لگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ شمع بری ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عیبی کو اپنے عیب کھلنے کا اندیشہ ہے کہ کہیں میرے عیب نہ کھل جائیں کہ میں بدصورت ہوں۔ اسی طرح سعید اور شقی روحیں دنیا میں جمع تھیں، مگر شقی اپنی تیز زبانی سے اپنی سعادت کے خطبے پڑھ رہے تھے کہ اچانک اللہ کا نور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن شمع قرآن مجید لے کر دنیا میں تشریف لائے، جس روشنی میں ہر چیز بالکل صاف نظر آنے لگی۔ کفار نے اپنا کفر اور فسق چھپانے کے لیے قرآن مجید میں صدہا قسم کے عیب نکالنے شروع کر دیے اور چاہا کہ اس شمع کو بجھا دیں، مگر رحمانی شمع انسانی کوکھ سے تو کبھی نہیں بجھ سکتی۔ آج تک قرآن کے ہزاروں دشمن ہیں، مگر قرآن مجید دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس میں ترمیم کی کوششیں کرتے ہیں، آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی قادیانی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا الگ سے ایک قرآن پاک کا ترجمہ بنا دیا ہوا ہے اپنے اس قادیانی زندیق پر ان آیات کو فٹ کر کے۔ تو لوگ تو اس طرح کرتے رہے، قرآن کے دشمن ہیں، لیکن وہ جو مرضی کر لیں وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ الٹا اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا ہے، تو جو بھی کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کی کتنی ہی کسی نے کوششیں کی، لیکن نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں جو لوگ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو ہمارے قرآن اور ہماری تعلیمات کا زیادہ پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک کی ترقی ہے نا، بس وہ مانتے نہیں، لیکن مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی 2 آیتیں، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 101 جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس آسمانی کتاب توریت کو اس طرح اپنے پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہود عداوت جبریل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خباثت کی وجہ سے قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس دعویٰ کا نہایت قوی ثبوت دیا جا رہا ہے کہ عہد شکنی ان کا عام دستور ہے، کہ بتاؤ یہ عہد کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان میں تو حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں، معلوم ہوا کہ ان کے نفس ہی خبیث ہیں۔ پچھلی آیت میں یہود کا آیات الہی کے انکار کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ کی آیتوں میں کفار شک بھی کرتے، مگر اب ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے جو کہ ہر مذہب اور ملت میں برا ہے، تو گویا اس میں اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہ یہود توریت کو اس لیے مانتے ہیں کہ بغیر واسطے جبریل
علیہ السلام کی آئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود توریت کو بھی پس پشت ڈال چکے ہیں، اس کے بھی عامل نہیں رہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بہانہ ہے، اصل وجہ ان کا فسق اور فجور ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلائے جو کہ توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیے گئے تھے۔ تو ابن سیف نے ان کا صاف انکار کر دیا کہ ہم سے اس کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بیان ہوا، یہاں پر خیال رکھیے کہ بعض گناہ گزشتہ چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور گزشتہ نیکیوں کو چھپا لیتے ہیں، اور بعض نیکیاں گزشتہ چھپی نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں یزید پلید جو تھا، اس نے نماز، روزے، صدقات، جہاد وغیرہ کیے تھے، مگر واقعہ کربلا نے اس کے یہ سب اعمال چھپا لیے اور اس کے سارے چھپے عیب، زنا، شراب خوری وغیرہ دنیا میں مشہور کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحابیت نے ان کے زمانہ جاہلیت کے سارے عیب چھپا لیے اور ان کی گزشتہ ساری نیکیاں جو تھی وہ ظاہر کر دی۔ اسی طرح ان بنی اسرائیل کی عداوت جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزشتہ نیکیاں تو چھپا لی، مگر ان کی بد عہدیاں اور دیگر جو ان کی غلطیاں تھیں وہ ان کے دنیا کے سامنے کر دیں۔ اگر یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہونا تھا، کہ یہ ہونا تھا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ظاہر کر دی جانی تھی اور جو برائیاں ہیں وہ چھپا لی جانی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تو ان کی گزشتہ بد عہدیوں کا ذکر کیا، پھر لما جاءہم سے اس جرم کا جس نے ان کے سارے جرم جو ہیں وہ کھلوا دیے تھے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک تو صحیح معنی میں توریت پر عامل تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ ابن سلام اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن مجید نے فریق فرمایا کہ منکر سب نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ منکر ہے، مگر یہ بہت تھوڑے، اس لیے فرمایا گیا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، دوسری وہ جماعت جنہوں نے علانیہ عہد شکنی اور سرکشی اور بغاوت کی، ان کے لیے فرمایا گیا نبذہ فریق منہم، اور تیسرے وہ جہلا جنہوں نے بے علمی اور علماء کے بہکانے سے توریت سے منہ موڑ دیا، ان کے لیے فرمایا گیا بل اکثرہم لا یؤمنون، چوتھے وہ جو دیدہ دانستہ جاہل بن گئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر بھی بے خبری ظاہر کرنے لگے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کأنہم لا یعلمون۔ ان میں سے پہلا فرقہ تو ناجی ہے، باقی تینوں ناری ہیں، مگر جس کا جیسا جرم ویسی ہی سزا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بہانہ کر رہے ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ سوائے چند مخلص لوگوں کے باقی سب نے اپنے عہد و پیمان توڑ دیے، کسی نے کھلے بندوں، کسی نے خفیہ، کسی نے جہالت سے، کسی نے جاہل بن کر۔ یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کہاں کریں گے؟ آپ ان کی فضول باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ اللہ کے عہد انہوں نے توڑے، رسولوں کے عہدوں کا انہوں نے خیال نہ کیا، آپس کے عہد و پیمان توڑنے میں یہ بڑے ماہر ہیں۔ کتاب اللہ کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، قرآن کریم کی جلن میں توریت کو انہوں نے پھینک دیا، پھر ایسی ہٹ درم قوم کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوئے کہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، اور نبی سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی سخت، اور رب سے بے وفائی کرنا بڑا ہی سخت جرم ہے۔ دوسرا یہ کہ عالم بے عمل اور جاہل برابر ہیں، بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہے کیونکہ جاہل تو کسی قدر معذور بھی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبانی واز صرف کان تک اور دل کا واز دل تک پہنچتا ہے، یعنی بے عمل عالم کا واز جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، لوگ اسے سن کر بھول جاتے ہیں۔ یعنی جو خود عمل نہیں کرتا، بے عمل ہوتا ہے عالم، تو وہ جتنی مرضی تقریریں کر لے دوسروں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا، چاٹنا، ظاہری طور پر اس کو پڑھنا بیکار ہے، جیسے کہ ان یہودیوں کے حال سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل توریت کی تعظیم ان کے لیے کچھ بھی کام نہ آئی۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظہور سے پہلے اللہ کے حضور میں حاضر تھے، کیونکہ فرمایا گیا
من عند اللہ، یہ رسول اللہ کے حضور سے آئے، حضور الہی سے وہی آئے گا جو پہلے وہاں حاضر ہوگا۔ تفسیر روح البیان نے لقد جاءکم رسول کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ تو مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ نکلتے دیکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تارہ ہمارا ہی نور تھا، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا ہدیہ ہے جو کہ مسلمانوں کو عطا ہوا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اگرچہ سارے نبی اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مگر جتنا قرب اور جتنا زیادہ قرب رب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، اتنا کسی اور کو نہیں ملا۔ لہٰذا جو فیض رب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ کسی نے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم ظاہری علم باطنی پر مقدم ہے، اور بصارت یعنی آنکھ کی روشنی بصیرت یعنی قلبی روشنی سے پہلے ہے، مگر علم ظاہری کا فیض علم باطنی کے بعد ہے، اور بصارت کا فائدہ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ کہ یہودیوں کے پاس علم ظاہری اور بصارت کی کمی نہیں تھی، مگر علم باطنی اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب الہی کو اسی طرح پس پشت ڈال دیا جیسے کہ مجنون اور دیوانہ سچے موتی کو کھلونا یا لال کو ٹھیکری سمجھ کر اور پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور یہودیوں کا یہ علم ظاہری اور بصارت کہ ان کے لیے زیادہ وبال جان بن گیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے علم میں علم باطنی پیدا کرے اور اللہ والوں کی صحبت سے بصیرت حاصل کرے، اور رب کی پکڑ سے ڈر کر توبہ اور استغفار میں جلدی کرے۔ ندامت ہر قسم کی ہے، ایک تو دن بھر کی ندامت، جیسے کہ کوئی شخص بغیر ناشتے کے گھر سے نکل جائے تو دن بھر اپنے اس کیے پر نادم رہے۔ دوسرے سال بھر کی ندامت، جیسے کوئی وقت کے بعد بیج بوئے، وہ سال بھر تک نادم رہے گا کہ میں نے یہ سال برباد کر دیا۔ تیسرے عمر بھر کی ندامت، جیسے کہ کوئی خراب عورت سے نکاح کرے، وہ عمر بھر پریشان رہے۔ چوتھے ہمیشہ کی ندامت، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی آخری قسم کا نادم ہے کہ ہمیشہ ہی روئے گا۔ جیسے کہ تریاک دیکھنا زہر کو دور نہیں کر سکتا بلکہ اس کا استعمال شرط ہے، جب تک ہم تریاک کا استعمال نہیں کریں گے زہر دور نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی طرح دیکھ لینا زہر کفر کو نہیں مٹا سکتا، بلکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی اس زہر کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔